وینٹیلیٹر لگا کے اسی لیے رکھا کہ پیسے بنائیں گے. یہ سچ نہیں ہے. یہ کوئی کسی نے کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کونے میں ڈارک کارنر میں کوئی ایسے پریکٹس کر رہا ہو, بٹ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی پیشنٹ تو چلا گیا اس کو ایسے ہی وینٹیلیٹر چالو رکھو. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اور یہ غلط فہمی یہ بھی ہے کہ آپ سوچو کہ ایک پرسن کو آپ 24 گھنٹے الائیو مطلب ایسے ہی چلا سکتے ہو. اگر جو ان کا ہارٹ بند ہو گیا تو وہ تو بالکل اسپشٹ ہو جائے گا, 1 گھنٹے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ باڈی کو کیا ہو رہا ہے. سو یہ غلط فہمی آلسو میں دور کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے دماغ میں کہ ایسا نہیں ہے. بٹ جو آپ نے مدعا اٹھایا کہ یہ کہاں تک جانا چاہیے, کیونکہ فیملی کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے, پیشنٹ تکلیف میں ہے, اور کب وہ دن ہے جب آپ کہو گے کہ اس سے زیادہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین withdrawing treatment and there is a difference between unnecessarily giving more and more and more and drugs knowing very well that it's not going to have a good result. یہ judgment call ہے. And that can only be done between the family and the doctor together in a very serious measured manner. You see, the challenge is also this, that the patient who's ill, جس کی زندگی ہے اور جو مریض بنے ہیں ان کا تو say ہی نہیں رہتا نا اپنی زندگی میں. The say is in the hands of the others. This is the tragedy کہ جو end stage پہ that they can't say anything. And یہ تو moral question تو آپ کو پتا ہے کتنی بار ڈیبیٹ ہو رہا ہے at every forum in the world. اب یوتھنیزیا یہی تو ایشو ہے. ٹیکنالوجی جو اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن کرے گئے ہیں یہ بہت کلیئر ہے کہ برین ڈیتھ کب ہوئی. اگر جو ایک پیشنٹ برین ڈیڈ ہے اور اس کے آرگنز ابھی بھی ہیلتھی ہیں تو اس ٹریجڈی کو ایکچولی ایک ڈونیشن کرنے سے ایک پبلک سروس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, برین ٹیومرز ہوتے ہیں, برین ہیمریج ہو گئی, ینگ لوگ ہیں, ریزنیبل باقی سب کچھ ہیلتھی ہے, بٹ انفارچونیٹلی برین ایبسولوٹلی ریکور ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے جو میتھڈس ہیں ایگزامننگ کے وہ بالکل فول پروو ہو گئے ہیں. آج 30 سال سے یہ چلتے آ رہے ہیں برین ڈیتھ کی ڈیفینیشن. آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہوا کہ جب برین ڈیتھ کی پوری ڈیفینیشن فالو کری گئی کہ وہ پیشنٹ ریکور ہوا ہے. This has not happened in the world today. So that is why یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے ہمیں ایز اے پبلک, ایز ڈاکٹرز, کہ فول پروف میتھڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایک پیشنٹ کو کہ ان کی پرماننٹلی برین ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ ہماری کلچر میں اور سوسائٹی میں ابھی اتنی جاگرتی نہیں آئی ہے کہ ٹریجڈی تو ہو گئی, وہ بہت بری بات ہے, پر اگر جو اس ٹریجڈی سے آپ 6 لائفز کو سیو کر سکتے ہو تو یہ بھی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی ٹریجڈی میں اور لوگوں کی ہیلپ کری. تو کیا جیسے کڈنیز ہے, لیور ہے, ہارٹ ہے, آئیز ہیں, یہ سب آرگنز کو ہم ڈونیٹ کر دیں اگر جو, تو یہ بہت پبلک سروس ہوگی. سو ہماری استھتی آج کی اس دیش میں آرگن ڈونیشن یا آرگن اویلیبلٹی کی کیسی ہے؟ بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے, اور ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں وداؤٹ دی بینیفٹ آف این آرگن. تو اس میں آپ بولو گے کہ آج کے دن میں 3 لاکھ لوگوں کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, اور میں بھی 50,000 بھی نہیں ہوتے ہوں گے اس سال میں, اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جی. تو اگر جو آپ یہ دیکھو گے کہ لیور ٹرانسپلانٹ میں ہزاروں لوگوں کا لیور فیل ہو رہا ہے, پر میں بھی 1000 لیور ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہوتے ہوں گے ہندوستان میں, کوئی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پبلک میں اگر جو یہ جاگرتی آ جائے کہ نیسیسریلی آپ اس ٹائم ایک جیسچر کریں ٹو سیو ادر پیپلز لائف, اس کو بھی آپ بہت سیٹسفائنگ سمجھ سکتے ہو اپنی لائف کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کو ہی کسی دن ضرورت پڑے تو کوئی اور آپ کو ہیلپ کرے گا. تو یہ جب یہ بات تھوڑی سرکولیٹ ہو جائے گی, کیونکہ آج کے دن میں لوگ سوچتا ہے کہ یہ ڈاکٹر شاید ڈکلیئر کر رہا ہے, شاید یہ آرگن بیچ نہ رہا ہو. یہ بھی بات ہے نا ہندوستان میں, کیونکہ وہ شک کی لینس, شک کی نگاہ ہر جگہ گھومتی ہے. ہاں نہیں, پر اب ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ آرگنائزیشنز بن گئی ہیں, گورنمنٹ کی بھی ہے, اوربو ہے, اور یہ موہن فاؤنڈیشن, یہ خوشی,
ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जी। इसके अंदर रजिस्ट्री होती है और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा है कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जो वेटिंग लाइन में हाईएस्ट है उसको कंबाइन करके वो ऑर्गन जो अवेलेबल होता है वो दिया जाता है। तो इसमें मसल पावर और मनी पावर नहीं आता, बट बाय एंड लार्ज नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लिस्ट है और सर्कुलेटेड है, इट्स ऑन द नेट। यू कैन सी ऑन द मोहन फाउंडेशन के इतने इतने लोग वेट कर रहे हैं या ऑर्बो में इतने लोग वेट कर रहे हैं, इनका ये ब्लड टाइप है, अगर जो किसी की ऑर्गन डोनेशन हो सकती है तो इसमें हेल्प होगी। सो ये अब शुरुआत हुई है। साउथ में कुछ ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस हुई है जी। नॉर्थ में अभी कम है, बट हमने देखा लास्ट 1-2 महीने में कुछ मूवमेंट हुआ है। अगर जो ये पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी लोगों को ये एहसास होगा कि इससे क्या क्या कर सकते हैं वो दुनिया के लिए, तो बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी की। डॉक्टर त्रेहन, आपकी कंट्रीब्यूशन रही इस प्रोग्राम में। किसी मेडिकल एथिक्स इज अ माइनफील्ड, इट्स नॉट एन ईजी एरिया टू नेगोशिएट, but thank you for negotiating and walking with us very well through this. We really were happy to have you on the show. Thank you. Thank you. I've enjoyed it too. Thank you.